ایک چھوٹا سا لڑکا دکان میں داخل ہو کر کونے میں لگے ٹیلی فون کیبن کی طرف بڑھا۔ ٹیلی فون میں سکے ڈالنا تو اس کے لیے ایک اچھا خاصا مسئلہ تھا ہی، بات کرنے کے لیے تو اسے باقاعدہ سٹول پر کھڑا ہی ہونا پڑا۔ دکاندار کے لیے منظر کافی عجیب تھا، اس سے رہا نہ گیا اور لڑکے کی گفتگو سننے کے لیے اس نے اپنے کان ادھر لگا دیے۔ لڑکا کسی عورت سے مخاطب تھا اور اسے کہہ رہا تھا، میڈم آپ مجھے اپنے باغیچے کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھ لیجئے، جبکہ عورت کا جواب تھا کہ فی الحال تو اس کے پاس اس کام کے لیے ایک ملازم ہے۔ لڑکے نے اصرار کرتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ میڈم میں آپ کا کام آپ کے موجودہ ملازم سے آدھی اجرت پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ وہ اپنے ملازم سے بالکل راضی ہے اور کسی قیمت پر بھی اسے تبدیل نہیں کرنا چاہتی۔ اب لڑکا باقاعدہ التجا پر ہی اتر آیا اور عاجزی سے بولا، میڈم میں باغیچے کے کام کے علاوہ آپ کے گھر کے سامنے والی گزرگاہ اور فٹ پاتھ کی بھی صفائی کروں گا اور آپ کے باغیچے کو فلوریڈا پام بیچ کا سب سے خوبصورت باغیچہ بنا دوں گا۔ اور اس بار بھی اس عورت کا جواب نفی میں تھا۔ لڑکے کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ دکاندار جو یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اس سے رہا نہ گیا، وہ لڑکے کی طرف بڑھا اور اس سے کہا، میں تمہاری اعلیٰ ہمتی کی داد دیتا ہوں اور تمہاری لگن، مثبت سوچوں اور امنگوں کا احترام کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس دکان پر کام کرو۔ لڑکے نے دکاندار کو کہا، آپ کی پیشکش کا بہت شکریہ، مگر مجھے کام نہیں چاہیے۔ میں تو صرف اس بات کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ میں آج کل جو کام کر رہا ہوں کیا اس کا معیار قابل قبول بھی ہے یا نہیں، اور میں اسی عورت کے پاس ملازم ہوں جس کے ساتھ میں ٹیلی فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ اگر آپ کو اپنے کام کے معیار پر بھروسہ ہے تو پھر اٹھائیے ٹیلی فون اور پرکھیے اپنے کام کو۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔